بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان المبارک، اس مہینے کے دوران جو عبادات مخصوص ہیں کہ جن کی دین اسلام میں تعلیم دی گئی ہے اور جن کی تاکید و تلقین کی گئی ہے، ان میں سے اہم ترین عبادت ہے صوم یعنی روزہ۔ تو یہ مہینہ یہ ماہ صبر ہے، اور یہ روزہ یہ انسان کو صبر کا پیغام دیتا ہے اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور پھر مزید یہ کہ دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اور وہ جو وہاں کے معاملات ہیں، تو ہر مرحلے پر ہر معاملے میں انسان کے لیے کامیابی و کامرانی، اور یہ کہ انسان کے لیے ہر قسم کی خیر و خوبی کے حصول کے لیے جو چیز انتہائی ضروری و لازمی ہے، اس چیز کا نام ہے صبر۔ اور یہ مہینہ ماہ رمضان یہ ماہ صبر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم صبر کرتے رہو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور یہ کہ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی انسان اگر ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھے تو اسی میں اس کے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا راز پوشیدہ ہے کہ ہمیشہ صبر سے کام لیتا رہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی، تو انسان تو بشر ہے، کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن اپنی طرف سے جس قدر اس کے بس میں تھا وہ صبر کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اس کے باوجود اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو فرمایا کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ معاف فرما دے گا اس انسان کو کہ جو اپنی طرف سے بہرحال صبر کی کوشش تو کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کبھی کسی انسان کو اللہ کی طرف سے ایسی عظیم اور ایسی بہترین نعمت عطا نہیں کی گئی کہ جیسی عظیم ترین اور بہترین نعمت وہ ہے کہ جس کا نام ہے صبر۔ یعنی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے سب سے اہم ترین اور سب سے افضل ترین نعمت یہی ہے کہ جس کا نام ہے صبر، اور یہ مہینہ ہے صبر کا، روزہ نام ہے صبر کا، روزہ پیغام ہے صبر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابن آدم یعنی یہ آدمی، یہ انسان کا ہر عمل تو خود اس کے اپنے لیے ہے، ہاں مگر روزہ کہ وہ روزہ تو میرے لیے رکھتا ہے، لہذا روزے کا اجر و ثواب بھی اسے میں ہی دوں گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ انسان جو بھی کام انجام دیا کرتا ہے وہ خود اس کے لیے ہے، اپنے لیے ہے۔ کہ مثلا انسان نے کوئی اچھا کام کیا
تو یقیناً اچھا کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہی انجام دیا کرتا ہے مسلمان، لیکن بہرحال اس چیز کا امکان موجود ہے کہ شیطان جو کہ انسان کا ازلی و ابدی دشمن ہے، تو شاید شیطان اس کی نیت میں کوئی فساد، کوئی خرابی ڈال دے کہ مثلا نماز شروع کی ہے انسان نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن عین ممکن ہے کہ اب نماز کے دوران شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے لگے کہ اس وقت جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی تشہد ہے وغیرہ وغیرہ، یا اسی طرح فرض کیجئے زکوٰۃ کی ادائیگی کے موقع پر وہ مسکین کے جسے زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، یا اسی طرح حج کے موقع پر کہ کبھی طواف ہے، کبھی رمی ہے، کبھی سعی ہے، تو یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ جو نظر آنے والے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ شیطان انسان کے دل میں اور اس کی نیت میں فساد پیدا کر دے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ لوگوں میں میری شہرت ہوگی، میری نیک نامی ہوگی، میری عزت بڑھے گی۔ ہاں البتہ ان تمام عبادات میں سے روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھاوے کا کوئی امکان نہیں ہے، کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے۔ شاید بہت سے لوگوں نے ایک ساتھ صبح کے وقت سحری کا کھانا کھایا ہو، سحری کی ہو، اور پھر شام کو بوقت افطار بھی وہ ایک ساتھ ہوں کہ ایک ساتھ روزہ افطار کیا ہو، لیکن اس کے باوجود سوائے روزے دار کے اور سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے، کہ یہ روزہ یہ تو ایک راز ہے، روزہ تو ایک راز ہے، روزے دار اور اس کے اللہ کے درمیان کسی تیسرے کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ دن بھر کتنی ہی بار ایسا موقع ملتا ہے روزے دار کو کہ اگر وہ چاہے تو دنیا کی نظروں سے چھپ کر خفیہ طور پر وہ کچھ کھا سکتا ہے، کچھ پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کھانے پینے کا موقع موجود ہے، کھانے پینے کا سامان سامنے موجود ہے، میسر ہے، بھوک اور پیاس نے بھی اسے بدحال کر رکھا ہے، اسے خوب ستار رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ محض اسی ایمان کی وجہ سے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس سے یہ بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ واقعی روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کا اجر و ثواب بھی اپنے ذمے لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی جو انعام دیا کرتا ہے، کچھ ہدیہ دیا کرتا ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق ہی وہ انعام دیا کرتا ہے، کہ کوئی معمولی انسان ہے، کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، کوئی امیر کبیر ہے، وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، پھر وہ اللہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ زمین و آسمان کا مالک، وہ تمام کائنات کا مالک، وہ احکم الحاکمین، جب وہ کسی کا اجر و ثواب خود اپنے ذمے لے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اجر و ثواب کس قدر عظیم ترین ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي ورواه البخاری و مسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کا ہر عمل خود اس کے لیے ہے،
اور یہ کہ اس کا ہر عمل، ہر اچھا عمل، ہر نیکی اسے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک۔ یعنی انسان مسلمان جب بھی کوئی اچھا کام، کوئی عبادت، کوئی کار خیر انجام دیا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے قانون یہ ہے، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، جو کوئی اچھا کام کیا کرتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا بڑھا کر نیکی کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کم از کم 10 گنا۔ اور مزید یہ کہ وہ کام انجام دینے والے انسان کے دل میں جو ایمانی کیفیت ہے، جو اس کی قلبی کیفیت ہے، اور جو اس کی نیت کی صورتحال ہے، تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان چیزوں کی بنا پر پھر مزید اجر و ثواب میں اللہ کی طرف سے اضافہ کیا جاتا ہے کہ ایک ہی کام، ایک ہی جیسا کام 2 آدمیوں نے انجام دیا ہے، ایک ہی جیسی نماز پڑھی ہے، ایک ہی طرح حج کیا ہے، مگر کسی کے لیے اجر و ثواب ہے صرف 10 گنا اور کسی کے لیے ہے کئی گنا زیادہ، کئی 100 گنا، یہاں تک کہ بعض اوقات کسی کے لیے 700 گنا۔ اور مزید یہ کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کسی کے لیے اللہ چاہتا ہے تو 700 گنا سے بھی بڑھا دیا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ کیا 10 گنا، کیا 100 گنا، کیا 700 گنا، کیا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر روزے کی تو شان ہی نرالی ہے کہ یہ تمام تر حدود و قیود، روزہ تو ان حدود و قیود سے بڑھ کر ہے، روزے کی شان نرالی ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ روزہ تو صرف میرے لیے رکھتا ہے میرا بندہ، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی صرف میرے ہی ذمے ہے، خود میرے ذمے ہے اس کا اجر و ثواب۔ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، کیونکہ میرا یہ روزے دار بندہ یہ روزے کے دوران صرف میری ہی خاطر کھانا پینا چھوڑتا ہے اور اپنی خواہشات سے پرہیز کیا کرتا ہے، صرف اللہ کی خاطر۔ جب ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی اور ہم نے خوب اس بات کو سمجھ لیا اور جان لیا اور پہچان لیا کہ ماہ رمضان کے روزے کی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے، یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے ماہ رمضان کا روزہ۔ اور اس کے بعد جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی اس قدر عظیم ترین فضیلت ہے اور روزے داروں کے لیے اس قدر اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جو کوئی بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کا روزہ جس نے چھوڑا ہو تو اس کے لیے کس قدر شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا عذر لم يقضه صوم الدہر كله وإن صامه، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی رخصت کے اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں دین اسلام کی طرف سے یہ رخصت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں پھر وہ روزے کی قضا کر لیں، تو نہ تو وہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہیں رخصت دی گئی ہے اور نہ ہی اسے کوئی عذر لاحق ہے کہ کوئی بیماری، کوئی مجبوری وغیرہ،
لیکن اس کے باوجود اس نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے ایک روزہ چھوڑا ماہ رمضان کا، تو فرمایا کہ لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، اب اگر وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اور صرف یہ کوئی تصور یا خیالی دنیا کی بات نہیں ہے، بلکہ وان صامہ، واقعی اگر وہ حقیقت میں زندگی بھر اب اگر وہ روزے رکھتا ہی رہے، تب بھی اس کی تلافی ممکن نہیں ہو سکے گی کہ جو اس نے اپنا نقصان کر لیا ہے، اتنی بڑی برائی کا ارتکاب کیا ہے کہ بغیر کسی عذر کے اس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ جس نے چھوڑا ہے۔ تو اس قدر یہ شدید وعید وارد ہوئی ہے، اور یہ کہ یہ حدیث ترمذی میں ہے، جہاں اس کا نمبر ہے 723۔ تو ماہ رمضان کے روزوں کی یہ اہمیت کہ یہ بنیادی ارکان میں سے ہیں، دین اسلام کے بنیادی ارکان، اور اس قدر اس کی فضیلت، اور اس کے بعد یہ کہ اس قدر شدید وعید کہ جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا ماہ رمضان کا، تو اب اگر وہ واقعی زندگی بھر بھی روزے رکھتا چلا جائے، تب بھی تلافی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ یہ کس پر فرض ہے، کس کے لیے روزہ ضروری ہے، اور اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں اور کیا احکام ہیں۔ تو اس بارے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔